اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لم یزل لا یزال حیا قیوما قادرا سمیعا بصیرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ ساتھی جو بیٹھ چل رہے ہیں یہ بھی ہمت کر لیں، اندر آ جائیں، اور جو یہاں پر بیٹھے ہیں یہ بھی تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سورۃ والضحیٰ سے لے کر سورۃ قل اعوذ برب الناس تک ہمارا درس رہ گیا ہے۔ آج ہم سورۃ ضحیٰ سے شروع کریں گے، اس لیے کہ کل ہمارا ختم قرآن مجید تھا، اس وجہ سے یہ درس آگے نہ چل سکا۔ آج اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سورۃ ضحیٰ سے شروع کر رہے ہیں۔ ضحیٰ کا معنی ہوتا ہے چاش کا وقت، یہ جو کہتے ہیں عید الاضحیٰ، یہ عید الاضحیٰ اس کا جو افضل وقت ہے یہ بھی جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ عید الضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ وہ تو جیسے اشراق کا ٹائم ہوتا ہے شروع میں، تو آپ علیہ السلام وہ عید بہت جلدی پڑھتے تھے، اور عید الفطر جو ہے وہ آپ علیہ السلام یہ بقدر اس سے تھوڑا سا مؤخر کر دیتے تھے۔ ہمارے یہاں پر بھی جو عید الفطر ہے اس کی جو نماز ہوگی انشاءاللہ وہ 6:45 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ سب ساتھی نوٹ کر لیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے نماز وقت کھڑی ہو جائے، اس میں تاخیر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ اللہ نے قسم کہی ہے چاش کے وقت کی، والضحیٰ قسم ہے چاش کے وقت کی، واللیل اذا سجی قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ علماء اس کا ایک معنی یہ کرتے ہیں قسم ہے آپ کے چہرے کی، اور قسم ہے واللیل اذا سجی آپ کے زلفوں کی۔ آگے آ رہا ہے ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، وما قلی اصل میں لفظ تھا وما قلی کا، یہ لفظ آخر میں وما قلی کا کاف کو حذف کر دیا، وما قلی بن گیا۔ آپ کو چھوڑا نہیں، آپ سے بیزار اور ناراض نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے اوپر وحی جو ہے وہ متاخر ہو گئی۔ واقعہ یہ ہوا تھا آپ کے پاس
کچھ لوگ ہیں یہود کے آ کر یہ کہنے لگے، اور یہ مشرکین جو تھے یہ بھی ان کے پاس جاتے تھے، ہمیں ایسے ایسے سوال بتاؤ، اور وہ سوالات ہم اللہ کے نبی تو وہ مانتے نہیں تھے، جا کر ان سے کریں تو وہ ان سے عاجز آ جائیں۔ اچھا کہتے ہیں ان سے یہ سوال جاؤ ان کے پاس، ان سے کہو کہ یہ اصحاب کہف والے کون لوگ تھے، اور ان سے کہو یہ ذوالقرنین کون تھا۔ اچھا جا کر ان سے پوچھو یہ جو روح ہے، روح یہ کیا ہے۔ اب یہ 3 سوال انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام سے کیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ان کا جواب دے دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، آپ نے اتنا فرما دیا۔ آپ علیہ السلام انتظار میں تھے کہ میرا رب مجھے ابھی بتائے گا، میں بتا دوں گا۔ تو آپ پر وہ وحی نہ آئی، پھر اگلے دن وحی نہ آئی، آپ پریشان تھے۔ اللہ علماء اکرام کو جزاء جزیرہ نصیب فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ کیسی کیسی باتیں تفسیروں میں لکھ جاتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ نبی ہو اور وہ کسی بات کی نسبت اپنی طرف کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس آپ ایسے ہی جیسے ظاہراً یہ بات نہیں کہہ سکے تھے، انشاءاللہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کام کے بارے میں کہا کریں نا تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں۔ اللہ نے یہ فرمایا اور یہ بات کی۔ تو آج میں یہ کر رہا تھا، آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات تھی نہیں، یہ تو آپ کے ذہن میں تھا، میرا رب مجھے بتائے گا تو میں یہ بتاؤں گا۔ اب یہ فتأخر الوحی 15 یوما، 15 دن وہی لیے۔ اب یہ جو ہے لوگوں کو ایک بات مل جائے لوگ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب جس کے منہ میں، ہر ایک آدمی کی زبان اس کے منہ میں ہے، اور جب زبان اس کے منہ میں ہے جو وہ چاہے وہ کہتا رہے، اسے روک کون سکتا ہے؟ کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا۔ یہ جو ام جمیل تھی ابو لہب کی گھر والی، یہ ابو سفیان کی سگی بہن تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی تھی۔ یہ کہنے لگے قد طرقک الشیطان، اس کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس پر کوئی وحی نہیں آتی، وہ شیطان اس کا بولتا ہے۔ اب دیکھا نہیں ہے، کسی نے کہا چھوڑو چھوڑو، یہ تو کہتا ہے نا قیامت قیامت، وہ قیامت والے دن بتائے گا، ان 3 سوالوں کا جواب قیامت میں دے گا۔ اور کوئی کیا بات کہتا، کوئی کیا بات کہتا، لیکن آپ علیہ السلام بہت پریشان تھے۔ آپ پر جو ہے یہ دن جو ہے یہ بھاری گزر رہے تھے۔ اللہ نے یہ سورت اتار دی آپ کو تسلی دینے کے لیے، اور ان کے بارے میں آپ نے اصحاب کہف کے بارے میں بتایا۔ جب قاری صاحب نے تلاوت کی تھی آج سے 10 دن پہلے، تو وہ واقعہ ہو چکا ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا، اور روح کے بارے میں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ روح تو میرے رب کا امر ربی ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ یہ 3 مضامین پہلے گزر چکے ہیں، لیکن اللہ نے یہ سورت اتار کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ قسم ہے یا قسم، قسم ہے تیرے چہرے کی، قسم ہے تیرے زلف کی، ما ودعک ربک وما قلی۔ ہم بھلا آپ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم بھلا آپ سے بھی ناراض ہو سکتے ہیں؟ ہاں، ما ودعک ربک وما قلی۔ انہیں چھوڑو، یہ جو تمہارے بارے میں بات کر رہے ہیں، تم دیکھتے نہیں ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔
آپ کی ہر آنے والی حالت پہلی حالت سے ہم بہتر کرتے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں آپ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ دنیا میں نہیں تھے، اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ آپ کی عمر جب 6 سال کی ہوئی، آپ کی اماں جان اپنے رشتہ داروں کے ہاں مقام ابھا میں تھی اور راستے میں ان کا وقت آ گیا اور فرشتہ انہیں لینے کے لیے آ گیا اور ایمن ساتھ ہے اور کوئی ساتھ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس سفر کے اندر یہ اچانک حادثہ پیش آ گیا اور جب قبر میں اتارا گیا اماں جان کو، آپ یوں چکر لگا رہے تھے، پریشان تھے، باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی چلی گئی۔ آپ اپنی ماں کے گھر پر جا کر یوں لیٹ اور رو رہے۔ ایمن آپ کو پکڑتی ہے، لیکن آپ بالکل ایک چھوٹا معصوم بچہ ہو اور پھر نظام ہی ایسا تھا، لیکن یہ اب اس سفر سے واپس لے کر ایمن واپس آئی۔ جب مکہ میں پہنچی تو ابو طالب آپ کے دادا جان، اللہ نے وہ محبت اور وہ شفقت وہاں منتقل کی۔ جب منتقل ہوئی تو دادا جان 8 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں آپ کو داغ مفارقت دے رہے ہیں، لیکن آپ غمگین بہت رہتے تھے اور اتنے غمگین رہتے تھے۔ عبد المطلب لوگوں نے کہا کہ آپ غمگین کیوں رہتے ہیں؟ کہنے لگے کیا کروں، میرے جو اور بیٹے ہیں جنہیں میں دیکھ رہا ہوں طبیعت بڑی سخت ہے، اور ان کی میری جو بہو ہے اور میرے بیٹوں کی جو گھر والی ہیں طبیعت ان کی بھی سخت ہے، اور خاندانی ایک اثرات ہوا کرتے ہیں، خاندان سارا سخت ہے، مجھے ادھر ادھر نظر نہیں آ رہا یہ معصوم بچہ کس کے حوالے کرے۔ بہت غمگین تھے۔ ایک دن چلے گئے ابو طالب کے پاس، ابو طالب تم جانتے ہو اس کا باپ فوت ہو گیا، اس کی ماں بھی فوت ہو گئی ہے، اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد سے کہا تم اوروں سے اچھی ہو، تم ہاتھ بڑھاؤ۔ آپ نے ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، کہنے لگے آج یہ میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، خیال کرنا، ہاں تم خیال کرنا، ایسا نہ ہو میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں تمہیں مال دیتا ہوں، میرے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے میں تمہیں دے دیتا، ہر اعتبار سے کچھ نہیں۔ اب جو ہے ان کے سپرد کیا تو اللہ نے وہ محبت اور وہ شفقت اور وہ پیار ابو طالب میں ڈالا۔ آپ کو ابو طالب نے لیا، اربوں اور کروڑوں چچے ملے، لیکن ابو طالب جیسے ایسے خوش نصیب نہیں ہو سکتے دنیا کے اعتبار سے، لیکن یہ آخرت کے اعتبار سے بد نصیب تھا، ایمان نہیں لے آیا تھا، دنیا کے اعتبار سے یہ خوش نصیب ہوا۔ اور یہاں پر آپ ان کی کفالت میں آئے، ابو طالب جو تھا ہر وقت ساتھ رکھتا، اور آپ نے جو اسفار کیے، ابو طالب ایک دفعہ آپ پہن نکلے، آپ نے کہا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، آپ بچپن میں چھوٹے بچے تھے کہ یہ بکریاں لے جائیں، آپ چرانے کے لیے گئے تو راستہ بھول گئے، ایک رات گھر نہیں ہے، دوسری رات گھر نہیں ہے، تیسری رات اللہ نے دل میں ڈالا یہ پہاڑ یہاں جاؤ گے اس طرح تمہارا گھر ہے، ورنہ آبادیاں کم تھی، خطرات زیادہ تھے، تو وہاں پر جا کر آپ پہنچے۔ ابو طالب بہت پریشان تھے، کہنے لگے کہ یہ میرا بھتیجا کہاں چلا گیا۔ 88 سال کی عمر میں یہ ابو طالب نے جو ہے داغ مفارقت دیا، اس کے بعد جو ہے عبد المطلب نے داغ مفارقت دیا 88 سال عمر پہ ابو طالب کے، آپ علیہ السلام ان کی کفالت میں آ گئے۔ یہ گئے قریش کی عادت تھی، 2 سفر کرتے تھے، ایک یمن کا اور ایک سفر کرتے تھے یہ شام کا۔ شام کے سفر میں گئے،
آپ علیہ السلام کو تقاضا پیش آیا. آپ جب تقاضا کے لیے گئے تو شیطان نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور دور لے گیا. آپ قافلے سے الگ ہو گئے, گم ہو گئے. جب آپ گم ہوئے, شیطان لے کر جا رہا تھا, اوپر سے جبریل امین آئی اور زوردار شیطان کو تھپڑ مارا. اس کے بعد چھڑایا, آپ کو قافلے میں لے گئے. اللہ کی براہ راست آپ نگرانی میں تھے. اب یہ آپ علیہ السلام یہ سارے اسفار کر رہے ہیں اور آپ کا چچا آپ کا بڑا خیال کر رہا ہے اور آپ کی دیکھ بھال کر رہا ہے. مکہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کی شادی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کی شادی کن سے کریں. تو چچا جان نے یہ کہا کہ میرے سمجھ میں یہ آتا ہے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ 2 جگہ سے ان کے یہ بیوہ ہیں, 2 خاوند فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا میرے آپ چچا ہیں, آپ مجھے جیسے کہیں گے میں آگے سے بات تو نہیں کروں گا. آپ نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا, فاطمہ بنت اسد سے. انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر رشتہ نہیں کہ یہیں شادی کرو. آپ کی عمر مبارک 25 سال ہے اور اماں جان کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہے. آپ نے کہا لبیک و سعدیک, کوئی ایسی بات نہیں. چچا جان نے یہ سارا کچھ کیا. جس وقت 50 سال کی عمر ہوئی, یہ چچا جان دنیا سے چلے گئے اور آپ کی گھر والی حضرت اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی سال ان کا بھی انتقال ہوا. آپ نے کہا یہ حزن العام یہ جو ہے بڑا غم کا سال ہے, یہ ہمارے لیے بڑی پریشانی ہے. وادی شیب ابی طالب سے نکلے ہی تھے اور یہ جو ہے آپ علیہ السلام کی عمر ہو رہی ہے اس وقت یہ 50 کے قریب, لیکن آپ کا یہ چچا مسلمان نہ ہوا. آپ کو بڑا غم رہتا تھا, آپ کو بڑی پریشانی رہتی تھی. اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ہر حالت دیکھیں تو صحیح, ہم آپ کی ہر حالت پہلے والی حالت سے بہتر کرتے جا رہے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ہاں, موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیوں اتنی جلدی کر رہے ہو؟ کہ میرے رب میں اس لیے جلدی کروں کہ آپ راضی ہو جائیں. اور اللہ نے جب کوئی دور پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا, وَنَخْتَرْتُكَ کہنے لگے ہم نے چنا ہے. ہاں, اور انہوں نے اپنے جوتے اتارے. جوتے اتارنے کے بعد کہنے لگے یہ ایک پاکیزہ جگہ ہے. آپ جب معراج پہ جوتے اتارنے لگے, نہیں جوتے سمیت آؤ. کہنے لگے میں اس لیے میں ڈر گیا, آپ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ جوتے اتارو. اللہ نے کہا میرے محبوب وہاں موسیٰ کی مراد میں تھا, موسیٰ کا طالب میں تھا, یہاں میری مراد تم ہو, تمہارا طالب میں ہوں. ایسی بات نہیں ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے, ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی. اللہ نے آپ کو بھی ایک دعا دی تھی لیکن آپ نے وہ دعا نہیں مانگی. آپ نے فرمایا کہ وہ دعا میں میدان محشر میں مانگوں گا, قیامت میں مانگوں گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اس وقت مجھے ایسی ایسی چیزیں سکھا دیں گے, ہاں محامد اپنی تعریف سکھا دیں گے اور میں سجدے میں گر جاؤں گا اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلے جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کیسا پیارا نبی ہے, کیسا پیارا نبی. اپنے دعا حسن کے لیے نہیں کی, دعا حسین کے لیے نہیں کی, دعا فاطمہ کے لیے نہیں کی, دعا علی کے لیے, اپنے اہل بیت کے لیے نہیں کی. یہاں سارے ذبح ہو رہے ہیں, دعا نہیں کر رہے. آپ نے یہ بیٹھنے والے عمر بن خطاب فاروق اعظم مسجد میں بیٹھنے والے آپ انہیں بھلا کر نہیں گئے, ہم نے انہیں بھلا دیا ہے. طریقے ہم نے ان کے چھوڑ دیے ہیں, ان کی عادات ہمیں اچھی نہیں لگتی. آپ تو کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ یہ جو آیت ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ کمال آیت ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے بڑی امید اللہ نے دلا دی ہے، اتنی امید ہے صحابہ جب یہ آیت کرتے تھے خوش ہو جاتے تھے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس میں تو بڑی ترجی اور بڑی امید ہے۔ اللہ نے آئے کہا، اللہ تعالیٰ نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے پناہ آپ میں شوق تھا، آپ ہماری معرفت چاہتے تھے، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم۔ آپ کو کیا پتہ کتاب کیا ہے، آپ کو کیا پتہ ایمان کیا ہے، آپ کو یہ کیا پتہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ سارا علوم نبوت ہم نے آپ کے سینے میں اتار نہیں دیا اور ہر حالت آپ کی اچھی نہیں کی کہ آپ یہ سمجھتے کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، نہیں چھوڑا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہاں ہم نے آپ یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں تھی، ہم نے آپ کو یہ ساری چیزیں دے دی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور بچے بچے میں آپ کی محبت ڈال دی ہے، کوئی بیر سے آتا ہے، ایک سال میں 100 وفود آ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ جڑتا جا رہا ہے، اس کی زمین اور اس کی عزت بڑھتی جا رہی ہے، ورنہ ہم سارے کفر کی زمینیں کم کرتے جا رہے ہیں، آپ کا نام چلے گا کیا؟ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا، جہاں میرا نام ہوگا عرش پر میرا نام ہے نہ، وہاں آپ کا نام بھی میرے ساتھ ہے، جب تک قیامت تک اذان ہوتی رہے گی، جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا، ہر تکبیر اور اذان کے اندر تیرا نام چلے گا، ہر نماز میں تیرا نام چلے گا، چاہے نفل ہے، سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، چاہے چاشت ہے، چاہے اشراق اور ابابیل اور تہجد ہے، ایسا نہیں ہے، چاہے جو میدان بھی ہے، آپ کو ہم نے نہیں چھوڑا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، جو آپ کو دیکھے گا ہاں محبت سے ہم اسے ایمان دیں گے، جو آپ کے پاس صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھے گا ہم بڑے بڑے اسے اتنا علم کا جو ہے شاہ سوار بنا دیں گے، آپ کیا سمجھتے ہو؟ اگلی سورت کے ساتھ آ رہی ہے، اس کی کچھ باتیں یہاں عرض کرتا ہوں، کہنے لگے الذی انقض ظہرک، یہ اگلی سورت میں آ رہا ہے، آپ کا جو بوجھ تھا کمر کا ہم نے ہلکا نہیں کیا، آپ کو نبوت دینے کے بعد ہم نے آپ کو غمگین رکھا ہے، آپ کو یہ ابی بکر دیا، آپ کو یہ عمر دیا، آپ کو یہ عثمان دیا، آپ کو یہ علی دیا، آپ کو یہ مقداد بن اسود دیے، آپ کو ایسے ایسے کمالات والے صحابہ دیے، یہ سارے کے سارے آپ کو عبد الرحمن بن عوف نے ایک مجلس میں کہا 10 مبشرہ آپ کو دیے، آپ کو یہ 313 بدر والے دیے، اور آپ کو یہ ہے چلتے آگے جا کر یہ 44,000 صحابہ کرام، پھر آگے چل کر 1.25 لاکھ صحابہ کرام، آپ کو ایسے غلامان دیے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تھوک بعد میں نیچے گرے گی ہم پہلے اٹھائیں گے، آپ کے بال بعد میں نیچے گریں گے ہم پہلے اٹھائیں گے، آپ کی گردن پر بعد پر آنچ آئے گی پہلے ہماری گردنیں کٹ جائیں گی۔ ہاں آپ کیا سوچتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسجد کے اندر ایک درخت تھا، آپ اسے سہارا لے کر ٹیک لگا کر آپ بیان کرتے تھے، تو اب ایک عورت نے ممبر بنا کر بھیجا کہ آپ آج کے بعد ممبر پر بیٹھیں گے، پہلے بیٹھنے کے لیے نہیں تھا، تو وہ تنا جو ہے وہ ہچکیاں مار کر رونے لگا، اتنا رویا سارے مجمع نے اس کی آواز سنی، آپ علیہ السلام چل کر گئے اور ممبر سے اترے، اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں اسے اپنے سینے کے ساتھ نہ لگاتا یہ قیامت تک ایسے روتا رہتا۔ آپ نے فرمایا اسے خوشخبری دی، تو جہاں پر اور باغ ہوں گے اور درخت ہوں گے جنت کے اندر اللہ مجھے جو ہے وہاں لے جائیں گے اور تو وہاں پر بھی ہوگا۔ پھر عجیب جملہ کا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مسلمانوں حضور کے فراق میں، حضور کے غم میں ایک درخت روتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے غم میں اور یہ مسلمان اس کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، آپ کے سنتوں کو چھوڑ، آپ کے
ترین کو چھوڑ دیتے ہیں، اتنے پیارے نبی ہیں۔ کہنے لگے اللہ نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو مالدار کر دیا ہے۔ ہاں، آپ صاحبہ خدیجہ نے سارا مال آپ کو دیا اور آپ نے سارا مال تقسیم کر دیا۔ آپ ایک موقع پر آ رہے ہیں، انہیں 500 اونٹ دو، انہیں 300 اونٹ دو۔ آپ نے وہاں پر 40,000 بکریاں اور 20,000 اونٹ تقسیم کر دیے۔ ہر آنے والی حالت جو ہے سونا آیا، آپ نے صحابہ کو وہ بھی دیا، لیکن آپ کا گھر کیسا تھا؟ کہنے لگے ہاں، نیک بادشاہوں نے کہا یہ آپ کے جو حجرے تھے کاش کہ یہ باقی رہتے۔ مسلمان آتے آ کر انہیں دیکھتے، کھڑے ہوتے تو ہاتھ اوپر کرتے تو اوپر، جو آپ کی جو کھجور کی جو چھت ڈلی ہوئی تھی ہاتھ لگتا تھا، بارش آتی تو نیچے کیچڑ پڑ جاتا تھا، آپ کے ماتھے پر وہ لگا ہوتا تھا۔ کہنے لگے یہ 2 مہینے اسودین پہ گزارا ہو رہا ہے۔ اسودین، اسود کہتے ہیں کالی چیز کو، اور اگر اسودین تسنیہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ یہ انصار کے لوگ، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جو کھجوریں ان کے پاس آتی تھی نکمی کھجوریں، وہ آ کر اما جان کو دے جاتی۔ آپ کا اکثر گزارا ان کھجوروں پر پانی پر ہوتا تھا۔ کھجور چونکہ اسود کالی ہے، اس پر غلبہ دیتے ہوئے پانی کو شامل کر کے اسودین کہہ دیا، تسنیہ بول دیا۔ کہنے لگے آپ علیہ السلام کا اکثر کھانا یہی تھا۔ کہنے لگے بعد میں آنے والا کوئی مسلمان یہ نہ کہ ہمارا نبی مزے کرتا رہ گیا تھا، یہ تھے ہمارے نبی، ہاں یہ تھے ہمارے نبی۔ اللہ نے مال بھی دیا لیکن اسے خرچ کر رہے ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ کہنے لگے آپ ایک تو سیر کو جھڑکیے مت۔ ہاں یہاں یہ سمجھ لینا مسئلہ، ایک سیر وہ ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے، عام طور پر انہیں پیشہ بنایا ہوتا ہے، ہر جگہ ٹولیاں بنا لی چلے گئے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بعد دفعہ ایک آدمی سفر پر گیا، بعد دفعہ ایک آدمی آ گیا بڑا مجبور ہے، اور وہ آدمی آ کر مجبور آدمی آ کر مانگتا ہے، دیکھ لیا جائے کہ لیکن اب اسے دے دو، اب اسے دے دو۔ ہاں، دینے میں کنجوسی نہ کیا کرو۔ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مفتی شفیع صاحب والد ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ایک دفعہ انہوں نے جمعے کا بیان کیا۔ ان کی عادت ہوتی تھی بیان کرنے کے بعد جب بیان نکلتے تو سائلین بیٹھے ہوتے تھے، جیسے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی جیب میں جتنے پیسے ہوتے تقسیم کر دیتے تھے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کہنے لگے ایک دفعہ میں نے کہا ابا جی یہ مستحق نہیں ہے، کہنے لگے میری طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے مستحق صرف تو اور میں، تو اللہ اگر مستحق پر دیتا تو پھر ہم ایک ذرے کے بھی مستحق نہیں بنتے، وہ تو اپنے فضل پر دے رہا ہے، اپنی مہربانی کے ساتھ دے رہا ہے۔ یہ دیکھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوشش کی جائے سیر کو جھڑکا نہ جائے۔ آگے احسن طریقے سے جواب دے دیا، پھر احسن طریقے سے جواب دے دیا، تاکہ قرآن کے ہاں بعض دفعہ آدمی تنگ ہو جاتا ہے، پیشہ ورانہ ہوتا ہے، آدمی کو دیکھتے نہیں ہیں، اس موقع کا مسئلہ الگ ہے۔ کہنے لگے پھر یتیم کے بارے میں آیا، ہاں یہ یتیم ہے، اس کے بھی اللہ نے حقوق رکھے ہیں۔ یتیم بیچارہ اسے کوئی نہیں پوچھتا، کتنے لوگ ایسے ہیں وہ بیچارے یتیم ہیں، کئی گھر ایسے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ایک مدرسے کی شاخ ہے ملینیم سٹی میں، فاطمہ جناح کون کے سامنے، وہاں تقریباً 200 بچے پڑھتے ہیں، ان میں اکثر بچے یتیم ہیں، وہ پوچھنے بھی نہیں آتے یا متلقہ ہیں ان کی والدہ، پھر انہوں نے وہاں بچے ڈال دیے اور وہاں پر جو ہے انہیں دیکھتے ہیں، پھر سمجھ آتی ہے اللہ ان یتیموں سے جا کر آگے بڑا کام لیتے ہیں۔ کہنے لگے یہ خوشی کا موقع آ جائے، کہنے لگے یتیموں کو بھی یاد کیا کرو، خوشی کا موقع آ جائے چلے گئے ہمارے ساتھ یہ تھانہ کھڑا ہوا ہے اور تھانے ہیں، ہم جو ہے یہاں پر بیچارے جو قیدی ہیں انہیں ہم کھانا کھلا دیا کریں، اور پولیس والے ہیں اور یہاں پر ہیں ان کے پاس جا کر عید والے دن ان کا حق بھی ہم پوچھ لیں۔ اسی طریقے سے کمزور ساتھی ہے
اس کا حال بھی پوچھ لے۔ کہنے لگے ہم جو ہے اسلام جو ہے ہمیں جو ہے اخوت سکھاتا ہے، اسلام میں صرف اپنا اپنیت نہیں ہے، بے اپنا ہی ہے۔ اب جو ہے ایسے ایسے یتیم کہنے لگے ایک بھائی اربوں میں ہے اور خربوں میں ہے، دوسرے کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے بندے تیری آم کی بیٹیاں گرمی کے موسم میں اسمبلی ہال تک جاتی ہیں اور تیرا ہمسایہ جو ہے غریب آم کی ایک چھلری کے لیے ترس جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، بس تعلقات کا بندہ ہے۔ خدا کے بندے یہ دیکھ اللہ کے ہاں کون سی نیکی محبوب ہے، یہ سارے تعلق دنیاوی تعلق ہیں، یہ سارے یہی کے یہی رہ جائیں گے۔ اس لیے کہا کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں یتیم کا خیال کیا جائے اور اسے جو ہے سر پہ ہاتھ پھیرنے پر جتنے بار نیچے ہے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اس سے جو ہے اس کی خیریت کا پوچھا جائے۔ عید منانے کے لیے بچے جا رہے تھے، کہنے لگے تم کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے آج ہم صرف بیٹھ کے رو رہے ہیں، ہم تو عید کی رات انتظار کرتے ہیں بیٹھ کے، ہمارا ابا فوت ہو گیا ہے، اور اگر آج ہمارا ابا ہوتا تو ہمارے لیے بھی نئے کپڑے لے آتا اور ہمارے لیے بھی یہ چیزیں لے آتا اور ہماری انگلیوں کو بھی اس نے پکڑا ہوتا اور ہمیں بھی لے جاتا۔ کہنے لگے اچھا یہ آج میں نے اپنے بچوں کے کپڑے لیے تھے، یہ تم پہنو، میرے بچے نہیں پہنیں گے۔ کہنے لگے یہ کیسا خیر خواہ ہے۔ اب یہ جا رہا تھا، مریض کا حال پوچھا ہے کہ مریض کو پوچھا کہ تم کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں اس لیے کھڑا ہوں کہ میرے گھر میں زچگی کا مسئلہ ہے اور پیسے بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ کہنے لگے کہ آپ فلاں آدمی کے پاس جائے، وہ آدمی بڑا نیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ جائے۔ کہنے لگے کہ دستک دی، اس نے اپنی گاڑی نکالی، کہنے لگے آؤ، بیوی کو ساتھ لیا، سامان اٹھائے، کہنے لگے خوشخبری ہو تمہارے گھر میں بچہ ہو گیا ہے۔ کہنے لگے کہ کتنے پیسے؟ تو اور کچھ نہیں۔ کہنے لگے اس وقت جو ہم رات میں کام کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ کہنے لگے تم ہماری دکان پر کیسے آ گئے ہو؟ یہ گھڑی بیچنے کے لیے آئے ہو، گھڑی تو بڑی قیمتی ہے، بڑی اعلیٰ اور شاندار ہے، تم کیوں بیچتے ہو؟ کہنے لگے اماں بھی بیمار ہے، بیوی بھی بیمار ہے، اور جو ہے مجھے تنخواہ جو ملتے ہے وہ 9,000 ملتی ہے، گاہکوں کو چھوڑ کر اندر آ جاؤ، یہ گھڑی بھی تم رکھو، یہ نسخے سارے مجھے تھما دو، آج کے بعد تمہاری دوائی میرے ذمے ہے، وہ تمہارے گھر میں پہنچ جایا کرے گی۔ ماں نے کہا بیٹا یہ دوائی کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹے نے بتایا کہ اس طرح اللہ نے اس کا نظم چلایا ہے۔ اب جب ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اللہ کی قسم ایسے تاجروں کی دکانوں پہ ڈاکے بعد میں پڑیں گے، ایسے لوگوں کے سینے پہلے چھلنی ہوں گے، پھر آگے جائیں گے، پھر یہ فقراء بھی مالداروں سے پیار کریں گے، پھر یہ ڈاکٹروں سے پیار کریں گے، کہنے لگا پھر جو ہے امن کا نظام چل جائے گا۔ جب ہم اسلام اور اسلامی معاشرے سے دور ہو جائیں گے تو پھر ہمارا اور ہم سب کا اللہ ہی وارث ہے۔ اس لیے کہا ہر اعتبار سے آدمی ارد گرد ضرور دیکھے، پورا اللہ ہی کرتے ہیں، کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کو آئے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے، ہاں تیرے رب نے اس کو جو ہے بیان کیا جائے۔ ایک شخص آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میرے اتنے اونٹ ہیں، میری اتنی بکریاں ہیں، میری اتنی چیزیں ہیں، آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کنگا نہیں ہے؟ بال صحیح کر لے، تیرے کپڑے بڑے میلے ہیں، صابن نہیں ہے تمہارے گھر میں، تو یہ صاف کر لیا کر۔ آپ علیہ السلام ایک ایک چیز کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، کہہ لیں گے ہاں اللہ نعمت دیتا ہے، پھر یہ دیکھتا ہے کہ میں اس نعمت کا اثر اپنے بندے پر دوں۔ ہاں اس لیے اللہ نے مال دیا، اولاد دی ہے، کنجوس ہے، مکھی جوس ہے، جان اس کی نکلتی ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے۔ اولاد اگر بغیر کسی سے مانگے تو اسے بڑی غیرت آتی ہے، لیکن خود اولاد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کس کے لیے کما رہا ہے؟ اولاد اور گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، ماں باپ پر خرچ کرنا یہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ خرچ تو دور کی بات ہے، صرف زیارت کر دینا کامل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ جنت کے درمیان والا اوسط دروازہ ہے، جس نے دیکھا سمجھو اللہ نے اسے جنت میں داخل کیا۔ یہ معمولی چیز نہیں، آگے اللہ نے سورۃ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ۔
اللہ نے یہ جو قرآن مجید کی کل صورتیں ہیں نا یہ 114 ہے، 114 ہے۔ یہ سورۃ ضحیٰ نازل ہوئی تھی 11ویں نمبر پر، اور یہ سورۃ الم نشرح لک صدرک اس کا ان کے ساتھ مضامین آپس میں ملتے ہیں۔ یہ نازل ہوئی ہے 12ویں نمبر پر، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، ہاں آپ کا شبد صدر ہوا تھا 4 دفعہ۔ ایک دفعہ آپ کا شد صدر ہوا جس وقت آپ بچے تھے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، آپ بیٹھ گئے اپنی بہن سرا شمع کے ساتھ کھیلنے کے لیے، تو آپ بہن نکلے تو بہن بھی ساتھ تھی۔ اس وقت 2 آدمی ہیں سفید لباس میں، بہن بھاگ کر آئی، آ کر کہ اماں آج بھائی کو ایسے ایسے آئے ہیں 2 آدمی، انہیں لٹا دیا ہے، یہ اللہ نے آپ کا وہ شد صدر ہوا، آپ کے سینے کے اندر وہ جو بچپن میں کھیل کود کی چیزیں ہوتی اللہ نے یہ نکال دی۔ اماں جان بھاگتی آئی، آپ کی رضعی اماں ہیں، دودھ پلایا ہے، جیسے آئی آپ نے فوراً اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور آپ نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے تو آپ گھبرائے ہوئے تھے، 2 آدمی آئے تھے، آپ نے سینے پر دیکھا نشان تھا۔ کہنے لگے اچھا کوئی بات نہیں، بڑی تسلی دی آپ کو، یہ آپ کا شد صدر ایک یہاں پر ہو رہا ہے۔ پھر آپ آگے جا کر جس وقت 10 سال کی عمر ہوئی پھر دوبارہ آپ کا شد صدر ہوا، اس لیے کہ جب بلوغت کے قریب آدمی ہوتا ہے 15 سال میں، 14 سال 16 سال میں خیالات آتے ہیں، تو اللہ نے آپ کو ان خیالات سے بھی محفوظ رکھا۔ آگے چونکہ ایک بہت بڑا کام اور نظام چلانا تھا، کہہ لے کہ اس وقت شد صدر ہوا جب آپ غار ہرا میں جانے لگے اور آپ کو نبوت ملنے کا وقت آیا، اور آپ علیہ السلام کا ایک دفعہ شد صدر اس وقت ہوا، اور 4تھی دفعہ آپ ام ہانی کے گھر میں تھے، ایک طرف حضرت حمزہ لیٹے ہوئے ہیں اور ایک طرف حضرت عقیل لیٹے ہوئے ہیں، آپ درمیان میں لیٹے ہوئے تھے۔ 2 فرشتے ہیں، انہوں نے کہا ہمارا جو مطلوب اور مقصود ہے یہ درمیان والے ہیں، وہاں سے آپ کو لیا حدیم میں لے گئے، اور جو ہے وہاں جنت سے ایک دشت لائے، اور آپ علیہ السلام کے اندر وہ حکمت، وہ نورانیت، وہ علوم نبوت، وہ ایسی چیزیں، نبوت چونکہ پہلے مل چکی تھی، اب آپ نے وہ سارا سفر کیا جسے سورۃ بنی اسرائیل میں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ ہم نے یہ ساری چیزیں نشانیاں قدرت کی آپ کو دکھایا۔ کہنے لگے یہ 4 دفعہ یہ آپ کا شد صدر ہوا ہے۔ اللہ فرمائے الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں ہے کہ اللہ یہ سینہ کھولا کرتے ہیں، ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ ہٹا نہیں دیا۔ اگر ہم نے نبوت کا بوجھ ڈالا تھا آپ پریشان تھے، ہم نے آپ کے بہت سارے غیر دیوانے والے ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں جنہوں نے آپ کا بوجھ اپنا بوجھ بنایا۔ ہاں ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، ایسا بوجھ جو آپ کی کمر کو جھکا دے، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک۔ جب ہمارا رب یہ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، باقی کیا رہتا ہے؟ آج صبح آپ سن رہے تھے جو ایک دفعہ پڑھتا ہے جزا اللہ عنا محمد اللہ آلو، 192 سال جو ہے اس کے لکھے جاتے ہیں۔ کہنے کہ جو آدمی جو ہے درود شریف پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ اس لیے کہا کہ ہر جگہ آپ دیکھ لیں، کوئی وقت ایسا نہیں ہے پوری دنیا کے اندر کہیں جو ہے پورا دن 24 گھنٹوں کا ہے، کہیں چھوٹا ہے، کہیں 1 گھنٹے کا بھی روزہ ہے، یہ کہیں پوری دنیا میں دیکھیں کوئی ایسا وقت نہیں ہے سورج ایک جگہ جا رہا ہے دوسری جگہ نکل رہا ہے، چاند کا یہ سارا شمسی نظام اللہ نے بنا کے رکھ دیا، ہر جگہ اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی کے تذکرے ہر جگہ گونج رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کو بلند کر دیا۔ ہاں یہ جو شعر لکھے ہوتے ہیں نا مسجد کے باہر، آپ نے بھی دیکھو گے یہ حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ، اس کے پہلے والا جملہ کیا لکھا ہوتا ہے؟
ہاں بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جملہ میں نے لکھ دیا اور اس کے بعد میں پریشان تھا، ہاں پھر اگلے حسنت جمیع خصالی بھی میں نے لکھ دیا، آپ کو اللہ نے کیسے کمالات پر پہنچایا، آپ تو تمام عیبوں سے مبرہ ہیں، آپ تو آپ ہی ہیں۔ کہ جب میں یہاں تک پہنچا آگے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا سعدی پڑھ لو صلو علیہ وآلہ، کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، شعر کا جملہ بھی پورا ہو گیا اور بر وزن پورا بیٹھ گیا۔ تو آپ علیہ السلام جو اللہ کے نبی نے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے نبی کو بلند کیا، جو نبی کے تذکر کو کرے گا اللہ اسے چھوڑ دے گا، اللہ اسے بھی بلند کرے گا، جو نبی کی زندگی کو اپنائے گا اللہ اسے چھوڑ دے گا، اللہ اسے بھی بلند کرے گا۔ وہ نبی کی زندگی ایسے ہے، نبی کی سنتے ایسے ہیں، ہاں پورا عالم معطر ہو جاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب یہاں ایک ضابطہ ہے کہ العسر جو ہے نا، یہ العسر یہ معرفہ ہے، یسر نکرہ ہے۔ اب آپ کہیں ہمیں معرفے کا پتہ نہیں، نکرے کا پتہ نہیں، ٹھیک ہے یہ گرامر کی چیزیں، عربی کی چیزیں ہیں، یہ العسر پر الف لام کا تو پتہ ہے نا، انما العسر الف لام آ گئے، یسر پر الف لام نہیں ہے۔ پھر آگے پھر اسی آیت کو دوبارہ تکرار کیا کہ اسی طرح الف لام کا تکرار آ جائے، اللہ فرماتے ہیں تنگی ایک آئے گی ہم آسانیاں ڈبل کر دیں گے، آپ کے لیے تنگی ایک آتی تھی آسانی ہم کئی کر دیتے تھے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ اپنے آپ کو فارغ کر کے جو ہے آپ ہمارے پاس آ جا کریں، جیسے آپ گلاس میں پانی پیتے ہیں نا، گلاس کو الٹا کرتے ہیں بالکل خالی ہو جاتا ہے، آپ اپنے اندر سے امت کے اس غم کو، پریشانی کو نکال دیں، جب ہمارے پاس آیا کرے نا بس پھر ہمارے ہو جائے گا۔ اور اس میں ہمیں بھی سبق سمجھا دیا ہے، ہمیں جب بھی پریشانی ہونا، کوئی نوجوان ہے کوئی بوڑھا ہے، اللہ کی قسم مسائل جہاں سے بنتے ہیں حل بھی وہیں سے ہوتے ہیں، آئے اور آ کر مسلح اٹھائیں اور اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، آپ ادھر ادھر بھاگتے رہیں، ہر گلی میں جائیں، ہر دوست کو دستک دیں، آج اس جہان میں کوئی کسی کا نہیں ہے، ایک اللہ کو پکاریں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا اللہ کے پاس آؤ اور سارے مسائل کا حل اللہ کی قسم وہی پر ہوگا۔ یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے تھے آپ؟ کس لیے آئیں گے؟ اللہ خوش ہو جائے نا، اللہ راضی ہو جائے۔ اب تو ہمیں اور رونا چاہیے، کیوں رونا چاہیے؟ تو پھر رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے رمضان، ابھی تو ہمیں اور اللہ سے مانگنا چاہیے، نہ جانے پھر زندگی وفا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ کہنے لگے سمجھدار آدمی وہی ہوتے ہیں، ہاں وہ ان کے رمضان پر صحابہ اکرام کی عبادت بڑھ جاتی تھی، یہ نہیں کہ 27 کی رات ختم ہو گیا اور 27 کی رات یہ ہو گیا اور 27 کی رات جو ہے اللہ نے نظام بنا دیا، اکثر کو لیلۃ القدر کے آ گئے، ٹھیک ہے اس کے بعد کیا مطلب ہے چھوڑ دیا رمضان؟ نہیں، آج ریٹ بہت ہائی ریٹ ہے، آج حرکت میں ہے اور اللہ جلال میں ہے، جو مانگو دے گا، وقت کو ضائع نہ کرو، وقت کو ضائع نہ کرو، پھر یہ وقت نہیں ملے گا، پھر یہ وقت نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام جو تھے آخری لمحے کو بھی نہیں جانے دیتے تھے، جیسے رمضان جاتا تھا پھر رونا شروع کرتے۔ اللہ ہمارے عبادتوں کو قبول کرنا۔ اگلی صورت میں اللہ نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، ہاں تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اس شہر کی قسم۔ اب یہ جو ہاں ایک ہوتے قسم، ایک ہوتے مقسم، ایک ہوتے قسم، ایک ہوتے جواب قسم۔ اللہ جو قسم کھا رہے ہیں، بعض علماء نے یہ کہا دیکھو یہاں پر طور سینا یہ بھی پہاڑ ہے، هذا البلد الامین جو یہ شہر ہے یہ بڑا ببرکت شہر ہے، اس جیسی برکت کہیں پر نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا سب سے بڑی برکت والی جگہ وہ ہے جہاں پر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ بیت اللہ سے بھی افضل، وہ جگہ مکہ سے بھی افضل، وہ جگہ جنت سے بھی افضل، وہ جگہ حتیٰ کہ عرش سے بھی افضل ہے۔
اس لیے کہ وہاں آپ ہیں، کہنے کہ اللہ نے یہ قسمیں کھائی ہیں۔ بعد نے کہا جیسے یہ پہاڑ تھے دونوں، کہنے کہ بلد امین کے بارے میں کہا اللہ نے انہیں بھی جو یہ شہر ایسی جگہ پر ہے، پہاڑی جگہ ہے۔ بعد نے کہا تین اور زیتون یہ بھی پہاڑ ہے۔ بعد نے کہا یہ ایک انجیل ہے، کہنے کہ تین، کہنے کہ وہ زیتون، زیتون کا یہ تیل ہے۔ اللہ نے کہا ان کے منافع کثیر ہیں۔ جس کے منافع کثیر ہوتے ہیں نا تو اللہ ان کی قسم کھا کر یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں۔ عرب کا یہ دستور تھا۔ اب اللہ نے قسم کھا کر کیا کہا؟ جواب قسم کیا آتا ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے کہا اے انسان تجھے ہم نے تیری ترکیب اور تیرا ڈھانچہ ہم نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ عمر خطاب کے پاس ایک شخص ہے، کہنے لگے یہ شطرنج کیسا کھیل ہے، 1000 دفعہ کھیلا جائے تو اور جگہ کروٹ بیٹھتا ہے۔ کہنے لگے واہ واہ تو کھیل دیکھتا ہے، تو دیکھتا نہیں ہے کروڑوں اربوں انسان ہیں، ان کی آنکھیں اللہ اسی جگہ رکھتا ہے، ان کا منہ وہی رکھتا ہے، ان کا ناک وہی رکھتا ہے، ان کے کان وہی رکھتا ہے، لیکن شکل مختلف ہے۔ تو اس میں نہیں دیکھتا اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ یہاں جو ہے یہ اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ خلیفہ بھی منصور تھا، یہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر ایک شخص بیٹھا تھا جس کا نام تھا عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی۔ یہ یہاں بیٹھا ہوا تھا تو اس کو اپنی بیوی کے ساتھ بڑی محبت تھی، اس شخص کو اتنی محبت تھی بہت زیادہ۔ ایک دفعہ اپنی بیوی کے پاس گیا، اسے کہنے لگا انت طالق ثلاثا ان لم تكوني احسن من القمر، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ بات اب 3 طلاق اکٹھی دے دی۔ بیوی نے کہا اللہ کے بندے چاند تو پورے جہان کو روشنی دیتا ہے، معطر ہے، میری روشنی تو کمرے میں بھی نہیں ہے، اور آج تو نے عجیب کام کیا ہے اور تو نے یہ کام کیا، میں تو خوبصورت نہیں۔ کہنے یہ جملہ کہنے کے بعد پریشان ہو گیا، اب تو لگتا ہے ایسے کہ میری بیوی کو طلاق پڑے گی۔ کہنے کہ یہ اب خلیفہ کے پاس آیا یہ شخص موسیٰ بن یہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی، اس نے کہا خلیفہ اب مسئلہ یہ ہے۔ خلیفہ منصور نے کہا بلاؤ علماء کو بلاؤ۔ سارے علماء اکٹھے ہو گئے تو سب نے کہا طلاق پڑ گئی۔ یہاں پر ایک شہید بیٹھے ہوئے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ان نے کہا طلاق نہیں پڑی۔ انہوں نے کہا دلیل پیش کرو۔ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے اللہ نے 4 قسمیں کھا کر یہ کہا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا ہے، اگر یہ 4 خوبصورت ہوتا تو رب کہتا۔ کہنے لگے واہ واہ، خلیفہ نے یہی فیصلہ کیا، کہنے جاؤ تیری بیوی بچ گئی ہے، گھر چلے جاؤ۔ اسی پر جو ہے وہ اسی پر فتویٰ دے دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور یہ انسان یہ عالم ہے، یہ اصغر ہے اور غیر کے عالم اکبر ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ ایسے امام یوسف سے پوچھا تھا، ایک شخص نے اپنی بیوی سے، بادشاہ نے کہا تھا یہ میری ساری حکومت ہے، اگر جو ہے آج میری بادشاہ سے اگر تم باہر نہ چلے گئے، تمہیں رات پڑ گئی تو تمہیں طلاق ہے۔ اب بھی وہاں سب پریشان تھے، رات پڑ جائے گی، بڑی لمبی حکومت ہے۔ پوچھا گیا کہنے لگے اسے مسجد میں لے آؤ، رات مسجد میں گزار دو، طلاق نہیں پڑے گی، اس لیے کہ مسجد میں اس کی بادشاہ نہیں ہے، مسجد اللہ کی ہے۔ آدمی یہ کہتا ہے نا یہ میں نے طلاق مسجد کا دیا، نام نہ بھی کرے وہ اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہمیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لے کہ بھئی میں نے نیت کی تھی، میں نے کہہ بھی دیا تھا، اب جو ہے فلاں مسائل آ گئے، فلاں مسائل آ گئے، اس کے کہنے کے ساتھ جب اس نے کہہ دیا وہ اللہ کی ملکیت میں چلے گئی ہے، وہ چیز اللہ کی ملکیت میں چلی گئی ہے، اب یہ خود ہی اپنے آپ کو گناہگار کر رہا ہے، یہ خود ہی مجھے بن رہا ہے، وہ الگ سے بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم اسے شباب دیتے ہیں، اسے جوانی دیتے ہیں، اور جو ہے نا یہ ہر جگہ گھومتا ہے پھرتا ہے۔ پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے اس کے چہرے کے اوپر چھیاں پڑ جاتی ہے، بڑھاپا اس پر آ جاتا ہے، وہ
خوبصورت ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا یہ سارا ہم نے رکھا ہے۔ انسان کیسے دیکھتا نہیں ہے؟ ہاں الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالصبر، ہاں کہنے کے فلہم، یہاں پر ہے فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہنے کا پھر کیا ہو گیا؟ ابن آدم کو یہ تکذیب کرتا ہے۔ یہاں پر کہنا چاہیے الیس اللہ، کہ اللہ کو نہیں جانتا، اس سے بہتر کوئی حاکم نہیں، وہ بہترین حاکم ہے۔ اسے کہنا چاہیے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، ہاں وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، ہم سب کو کہنا چاہیے ہاں بالکل مانتے ہیں اللہ ہی حاکم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں۔ آگے ہے سورۃ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، آپ پر پہلی وحی ہوتی ہاں غار ہرا میں، آپ کو وہی سے پہلے سچے خواب آتے تھے اور 6 مہینے سچے خواب آتے رہ گئے، اس لیے کہتے ہیں یہ جو سچے خواب ہے نا، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہ نبوت کا 46واں حصہ۔ کیا مطلب؟ اگر نبوت 23 سال ہے، اگر ہم اس کو جو ہے نا تقسیم کرتے ہیں ابھی 6 ماہ کر کے، تو یہ 46واں حصہ شروع میں سچے خوابوں کا آنا۔ یہ خواب جو ہوتے ہیں نا ان کی بھی حقیقت ہوتی ہے، ہاں صحابہ اکرام کے خواب حیات الصحابہ میں درج ہے، اور جو ہے خواب آدمی کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ کہ اصدق الرؤیا بالاسحار، اکثر خواب جو شہری کے وقت ہوتے ہیں وہ سچے خواب ہوتے ہیں، اور خواب کی تعبیر ان سے پوچھی جائے جو نیک عالم دین ہو، ہر ایک سے۔ ہاں برا خواب ہے پھر کسی کو ذکر نہ کیا جائے، بعض خواب ایسے ہوتے ہیں اضغاث و احلام، دن کے وہ خیالات ہوتے ہیں۔ کہنے لگے آپ کو یہ خواب ہے، آپ غار ہرا میں گئے، اب جب وہاں پر پہنچے جبریل امین آ گئے، کہنے لگے اے محمد آپ پر یہ پہلی وحی ہے، پڑھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھی، میں تو نہیں پڑھتا۔ ہاں اب یہاں جو آپ حافظ حجر عسقلانی نے، اس نے حافظ حجر عسقلانی نے اتنا خوبصورت جواب دیا ہے، دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، اتنا ٹھنڈا ہوا ہے آپ کو بتا نہیں سکتے۔ ایک چھوٹا بچہ ہو نا، اسے استاد کہتے ہیں پڑھو الف، وہ پڑھتا ہے، کہتے ہیں با، وہ پڑھتا ہے۔ چھوٹے بچے سے بھی کہو نا اقرا پڑھ، وہ پڑھتا ہے۔ لیکن یہاں جو آپ نے نہیں پڑھا اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر دفعہ جبریل امین کہہ رہے پڑھیے، آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر انہوں نے بھیجا آپ کو، دبایا، پھر چھوڑا کہ آپ پڑھیے، پھر بھی نہیں پڑھے۔ کہنے لگے ہوا یہ تھا جبریل امین جو تھے وہ ایک رومال کے اوپر لکھ کر لائے تھے اور رومال سامنے کیا ہوا تھا، اور جب آپ اسے دیکھتے آپ سمجھتے یہ اس کا نام کہہ رہا ہے، ورنہ تو اس کی بات ساری جبریل امین کی بات ساری آپ کو سمجھ میں آ رہی تھی، یاد بھی ہو رہی تھی، لیکن آپ اسے دیکھتے تھے۔ وہ جو رومال لایا تھا حضرت جبریل علیہ السلام وہ اپنی یادداشت کے لیے انہوں نے لکھا ہوا تھا، وہ انہوں نے اپنی یادداشت کے لکھا ہوا تھا۔ محمد الرسول اللہ نے پھر پڑھا، پھر ایسا پڑھا کہ آپ جیسا کسی نے نہیں پڑھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہاں اقرأ پڑھیے اللہ کے نام کے ساتھ، ہاں جو سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پوری کائنات کے لوگوں کو پہلے اللہ کے نام کا سبق سکھایا۔ ہاں آؤ ہر جگہ پر پہلے اللہ کا نام پڑھو، پڑھو گے تو پھر اللہ کا نام لوگے، اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے چلتے ہوئے پھرتے ہوئے اللہ والا ذہن بناؤ گے، آگے جاؤ گے تمہارا کام بنے گا۔ پہلا سبق، پہلی وحی، پہلا مدرسہ، یہ پہلا سبق یہی دیا جا رہا ہے۔ آنے والے جو طفل مکتب ہے، چھوٹا بچہ، اسے یہ سمجھایا جا رہا ہے یہ پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے ایسے ایسے لوگ بھی پیدا کیے۔ ہشام کلبی جو تھے نا، انہوں نے 3 دن میں پورا قرآن حفظ کیا تھا۔
کتنے دن میں؟ 3 دن میں پورا قرآن حفظ کیا۔ امام شافعی جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 6 سال کی عمر میں یہ حافظ بن گیا تھے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن سعد تستری کے بارے میں آتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں یہ حافظ تھے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، ایک ماہ میں قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کر ڈالا، اور ایسے لوگ اس وقت بھی موجود ہیں۔ یہ ہمارے مولانا سلیم اللہ خان سے رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ ایک آدمی نے کہا حضرت آپ نے 1 مہینے میں ختم کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں بلکہ میں نے تو 27 دنوں میں قرآن ختم کیا ہے، یاد کیا ہے۔ اللہ کسی جو حافظہ دے دے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، یہاں اللہ قرآن سینوں میں محفوظ کرا رہے ہیں۔ اب یہ پہلی وحی غار ہرا میں ہے، آپ نے کہا زملونی زملونی، اب اما جان نے آپ کا کہہ رہے کیا بات ہے کہ اس طرح ایک ناموس آئے ہیں، یہ سارا واقعہ آپ حضرت نوفل کے پاس لے کر جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو جو آپ بتا رہی ہو اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے اور میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ یہ کہنے لگی کہ وہ اما جان آپ کو ساتھ لے کر جا رہی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہاں یہ تو موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر یہ فرشتہ آتا تھا جو آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ کے قوم کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ آپ نے کہا مجھے نکال دیں گے؟ کہاں نکال دیں گے، کاش میں اس وقت زندہ رہتا اور میں آپ کی مدد کرتا۔ یہاں پر تو ایمان کا لفظ نہیں کہا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اما جان نے خواب میں دیکھا انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، وہ شرک سے پہلے دور تھے، یہ پہلی وحی آئی ہے اور آپ کو یہ تسلی دی جا رہی ہے۔ اس میں بتایا ہم نے انسان کو لوتھڑے سے بنایا ہے۔ انسان تیری حقیقت کیا تھی؟ خلق الانسان من علق، تو جھڑیلو بھی ہے، لڑتا بھی ہے، من و من جو ہے تو اپنے پیٹ کے اندر جو ہے تو گند اٹھایا ہوا ہے، اپنے ہاتھ سے تو گندگی صاف کرتا ہے، اگر منہ نہ دھوئے تو تیرا کیا حال ہے؟ ہم نے تجھے کیسے بنایا ہے؟ اپنی خلقت کی طرف پیچھے چلے جا۔ خلق الانسان من علق، تیرا رب کا نام بڑا پیارا نام ہے۔ آئے کہ ہم نے تجھے سکھانے کے لیے علم الانسان ما لم يعلم کلا ان اسے کہا گیا ہے ہم نے یہ قلم اتارا۔ قلم جو ہے یہ بھی علم کا ذریعہ ہے، علم جو ہے العلم صید والکتابۃ قید، علم ایک شکار ہے، کہ اس کا شکار کیا کرو قلم کے ساتھ، اسے بند کر دیا کرو۔ اللہ نے قلم سے کہا جو قلم لکھنا شروع ہوئی سارا کچھ دنیا میں ہونا تھا اس نے لوح محفوظ پر لکھ ڈالا، اور 50,000 سال پہلے اللہ نے کہا تھا۔ آگے اللہ نے اس سورت میں بتایا ہے آپ علیہ السلام چونکہ یہ پہلی وحی یہی ہے، سورۃ مدثر کی دوسری وحی ہے، آپ علیہ السلام میرے خیال میں آپ تھکے ہوئے ہیں، میں مختصر کرتا ہوں۔ اچھا آپ علیہ السلام نے جو آگے بتایا ہے کہ یہ ساری صورت وہی ہے کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى۔ یہ ابو جہل کے بارے میں آ گئی۔ ایک آدمی اپنے کو مستغنی سمجھتا ہے اور ولید ابن مغیرہ مال ہمارے پاس بڑا ہے، اور یہ کہنے لگے اللہ کے نبی صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں، شام کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ چاش پڑھ رہے ہیں، نمازوں کی فرضیت نہیں آئی ہوئی، آپ جو ہے حرم میں گئے، آپ نماز پڑھنے لگے۔ اس نے کہا اور محمد اگر میں نے اب دیکھا نا تمہاری گردن کو کچل دوں اور تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ نے یہ آیت اتاری، آپ گھبرائے نہیں، اسے کو قریب تو آئے، یہ آیا اب پیچھے ہٹ گیا۔ لگے ساتھیوں نے پوچھا کہ پیچھے کیوں ہٹا؟ اللہ کا نبی نے فرمایا میرے رب نے ایسی مخلوق بھیج دی تھی اگر یہ قریب آتا تو اس کی بوٹی کر دی۔ اللہ نے کہا ایسا بندہ تمہیں کچھ نہیں کہتا، اپنی عبادت کرتا ہے تم اس کی عبادت میں خلل ڈالتے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو ہماری مجلسیں اچھی ہیں، ہمارے پاس معلومات ہے، ہمارے پاس چیزیں ہیں، ہمیں انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے چیزوں کے، ہم تمہاری مجلسوں کو گندا کر دیں گے، ہم تمہاری پیشانیوں سے تمہیں پکڑیں گے، ہم تمہارے فرشتے ہمارے پکڑیں گے، ہم تمہیں گھسیٹیں گے، یہ مال تمہیں کوئی کام نہیں دے گا، ہم دیکھ لیتے ہیں تم یہ جو ساری یہ بدزبانی کر رہے ہو اور آ کر یہ ساری بدماشی کر رہے ہو، ہم تمہیں دیکھ لیں گے، پھر جب تمہیں پکڑیں گے ہاں سندع الزبان
ثانیۃ کلا لا تطع، ہاں پھر دیکھ لینا تمہارے ساتھ ہوتا کہ آگے سجدہ ہے، اس لیے میں نے نہیں پڑھا۔ کہنے لگے کہ یہاں پر سجدہ کرنا ہے، یہ اللہ کے نبی کے اللہ خود محافظ ہیں، کون آپ کو چھیڑ سکتا تھا، کون آپ کو تکلیف پہنچا سکتا تھا۔ یہاں پر یہ بھی سبق دیا اعمال سب سے بڑھ کر ہے، اعمال پر آنا۔ اس کے ساتھ آگے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ علیہ السلام جو ہے ایک دفعہ کہنے لگے پہلے امتوں میں ایسے لوگ تھے 1,000 مہینہ وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، دن میں ہے تو اور شاہ سوار ہیں جہاد کر رہے ہیں، رات میں ہے تو مسلح میں کھڑے ہیں، یا رسول اللہ پھر وہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے، اور یہ جو ہے اور ان کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے نکالا جا رہا ہے، اور وہ مجاہدے میں ایسے تقوی میں ایسے کہنے لگے وہ حزقیل تھے، اور بعد میں اور نام لیے 6 سے 7 نام لیے، کہ ایسے ایسے لوگ ہیں۔ اللہ نے یہ سورت اتاری اور اللہ نے کہا کہ ہم جو ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا ہے ہاں اس مبارک رات میں۔ قدر کا معنی تنگی کا ہے، قدر کے کئی معنی کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں کیسے اسی قدر پر بات کریں تو یہ بہت ٹائم لے جائے گی، جب تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں۔ دیکھو قرآن مجید میں یہ کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رزق تنگ بھی کرتا ہے کشادہ بھی کرتا ہے۔ اب یہاں قدر کے معنی تنگی کے ہیں، اللہ اس رات میں اتنے فرشتے اتارتے ہیں زمین بوجود کشادگی کے تنگ ہو جاتی ہے۔ کہنے کہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے، اس کی رات کی فضیلت کے لیے تو اتنی بات ہی کافی تھی، اللہ نے پورا قرآن جو ہے اس میں اتار دیا ہے۔ اس رات کے اندر انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ ماں جو ہے شوق ڈالنے کے لیے، ایک ابھارنے کے لیے، ہاں جیسے آدمی کہتے ہیں نا تمہیں پتہ ہے تمہارا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کا ما ادراک، تمہیں جانتے بھی ہو، ہاں ما ادراک ما لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے، کہنے لگے اسے بناؤ یہ 83 سال 4 ماہ، اگر لفظ خیر اسم تبدیل کا صیغہ ہے۔ اب آپ کو سمجھاؤں، یہ قرآن جن کی زبان میں اترا تھا وہ عربی تھے، اور عربی میں اترا، عربوں کو 1000 سے بڑا ہنسا نہیں آتا تھا، شمع بنت بقیرہ جاری تھی۔ اب یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارا ہرہ کا علاقہ فتح ہوگا اور یہ سارے لوگ بھاگیں گے، بادشاہ کی بیٹی جائے گی۔ یا صحابی کھڑے تھے، حضرت قیس کھڑے تھے، عبد قیس کہنے لگے یا رسول اللہ پھر آپ اس کو میرے لیے کر دیں، آپ نے فرمایا تیرے لیے ہو گئی، آپ نے یہ کہہ دیا۔ اب جو ہے جب وہ آپ دنیا سے چلے گئے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ مارکا لڑا، اللہ نے فتح دی، ایسے ہوئے شمع بنت بقیرہ جاری تھی، اپنی چادر اوپر لی ہوئی، اور کیا حسین، کہنے جب وہ جاری تھی انہیں پکڑا، کہنے لگے یہ تو میری ہے، انہوں نے کہا گواہ پیش کرو، کہنے لگے یہ مبشر گواہ ہے، یہ اس وقت موجود تھے۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے انہیں دے دو۔ اب بادشاہ کی بیٹی لے لی، ان کے بھائی ہے عبد المسیح، وہ کہنے لگے یہ بہن میری ہے، تم جو مال لینا چاہتے ہو مال لے لو، میری بہن مجھے دے دو۔ ساتھیوں نے کہا دیکھ لو، کہنے لگے بڑے لوگ ہیں انہیں عزت دو، اب یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، کہنے لگے اچھا لو، جتنا مانگو گے دو گے، کہاں مانگو۔ اب یہ جو تھے کہنے لگے یہ مانگنے لگے، حضرت قیس جو تھے صحابی رسول کہنے لگے تم مجھے 1000 دو، کیا کہا بلا 1000 کتنے بنتے بلا 1000 1000 دو۔ انہوں نے کہا ساتھی نے کہا فوراً دیا، بہن کو لے لیا۔ انہوں نے کہا تم 1 کروڑ مانگتے، 2 کروڑ مانگتے، 1 لاکھ مانگتے، 50,000 مانگتے، اصل میں ہم سے کوئی بات تھا نہیں تو وہ اتنے مانگتا۔ تو اب وہ کہنے لگے آگے سے اللہ کی قسم ما احسب ان عددا، میں اس سے زیادہ گنتی نہیں جانتا، مجھے اس سے زیادہ گنتی آتی نہیں تھی، اور ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا حصہ تھا۔ صحابی سادہ ہے لیکن انہیں گنتی نہیں آتی، اللہ کے نبی کی بات پر یقین کتنا تھا، جتنا ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں گنتیاں بڑی بڑی آتی ہیں لیکن انہیں یقین اتنا تھا، اس لیے کہنے لگے بڑا حصہ اللہ نے اتارا تھا۔ آج ہمارے حساب سے سمجھے تو ہمارا بڑا حصہ کون سا ہے؟ بتائیں بھی بڑا حصہ کون سا ہے؟ کھرب سے اوپر لے جاؤ، جتنا قدم ہاں بنتا ہے، اللہ نے فرمایا یہ رات اس سے بھی بہتر ہے۔ اللہ سچ کہہ رہے ہیں،
پکی بات ہے ہاں لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، گاڑ دیتے ہیں، مغرب سے وہاں پر انعامات کی بارش شروع ہوتی ہے، صبح تک جاتی ہے۔ لیکن چند چیزیں آج بھی مولانا عارف سے بیان کر رہے تھے ماشاءاللہ، عصر کے بعد بہت قیمتی باتیں فرما رہے تھے۔ ہاں چند چیزیں ایسی ہیں، ایک آدمی دل میں کینہ ہے، اب اس رات سے وہ محروم ہو گیا۔ ایک آدمی اس کے دل میں جو ہے وہ شرابی ہے، شراب نہیں چھوڑتا، کہنے کے محروم ہو گیا۔ ایک آدمی والدین کا نافرمان ہے، کہنے کے محروم ہو گیا۔ دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں، باطنی گناہ ان کا پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے کہ ایک آدمی ریاکاری کر رہا ہے، آپ کے اخلاق میں کوئی شک نہیں، آپ قربانی کے ساتھ بیٹھے ہو، میں بات کر رہا ہوں اصل تو میری بات ہے، اس لیے آپ کے اخلاق میں کوئی شک نہیں، اللہ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ یہ تو موت پر بات کھلتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ رات بڑی مبارک رات ہے، جس رات کی قدر اور شان اور اس عظمت کو بتانے کے لیے قرآن سارا اترا اور ہمارے نبی پر اترا، اور ہمارے نبی نے جو ہے وہ بیان کیا۔ ابا جی رحمۃ اللہ نے اس پر پوری ایک جلد لکھی ہے، صبح جو کتاب پڑھی جاتی ہے کہنے کہ وہ اسی سے پڑھا جاتا ہے، یہ 10 جلد مواز رمضان المبارک کے نام سے ہے، اور قدر کی بڑی تفصیل لکھ دی ہے کہ لیکن وہ سارے اخبار اور ساری چیزیں جنہیں اور بھی شوق ہو کہ ہم اس کا مطالعہ کریں کہ رمضان کے فضائل کا، رمضان کی باتوں کا، وہ یہاں قریبی کتب خانہ ہے، وہاں سے یہ مواعظ رمضان المبارک 10 جلدوں میں ہے، سارا رمضان پڑھے، گھر والوں کو بھی دکھائے تاکہ اس کا رمضان سے پہلے اس کا شوق بڑھ جائے، لوگوں کو بھی وہ بتائے۔ اسی طرح جنہوں نے یہ کام کیا ان کے لیے بھی احسان ثواب بنے گا، اور جب آدمی اوروں کو بتائے گا۔ آگے ہم نے سورۃ بینہ سنی ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ آدمی جب بیمار ہوتا ہے نا، بیمار تو اس کی بیماری مختلف ہوتی ہے۔ ایک ساتھی نے کل فون کیا کہ ہماری بیٹی بیمار ہے، تو ہم جہاں پر گیا اس کی تشخیص نہیں ہو رہی، اس کی تشخیص کہیں سے بھی نہیں ہو رہی۔ اب ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اسے جنات ہے۔ بیماری مختلف قسم کی امت کے اندر ہے، اور بیماریوں کے لیے اللہ نے ڈاکٹر اور طبیب بھی ایسے ہی پیدا کیے ہیں۔ بیماری تکڑی ہے، بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اسے دکھانا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا۔ اب یہ جو مشرکین تھے، اب یہاں پر کہنے لگے اللہ نے انہیں جو نبی دیا محمد الرسول اللہ دیا، آپ ایسا دین لے کر آئے ہیں، پہلے ساری شریعتیں ختم ہو گئی ہیں، آپ بڑے حکیم حاذق ہیں، اب آپ بتائیں گے یہ شرک ہے، یہ پاکی ہے، یہ ماء زمزم ہے، اور یہ پاک پانی ہے، یہ گٹر کا پانی ہے، یہ خس و خشاک ہے، اور یہ گندم ہے۔ کہنے لگے یہ دل صاف ہے، یہ دل گندا ہے۔ کہنے لگے یہ جو تم اختلاف کرتے ہو، یہ اس کے نازل ہونے کے بعد اب کوئی اختلاف نہ کرو، تمہارے پاس یہ نبی آ چکا ہے، یہ کتاب آ چکے ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، کتاب بھی بڑی مضبوط ہے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ کیسے خوبصورت کا اب ختم، ساری ملتے ختم، ساری کتابیں ختم۔ اب یہ آگے مخلص ہے وہ آدمی، اخلاص کیا ہے، یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرے۔ اب یہ ایسے کرتے، یہ سورت سناؤ، میرے رب نے آپ کا نام لیا ہے، ہاں قد ذکرت ربی، میرے رب نے میرا نام لے کر کہا ہے۔ وہی ابن کعب نے کہا ہاں، کہنے لگے یہ جو سورت پڑھتا ہے اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کہنے لگے ابی ابن کعب کہنے لگے وہ دن میرا بڑے خوشی کا تھا۔ آگے جو ہے سورۃ زلزال بیان کی ہے، اس کے ساتھ سورۃ عادیات ہے۔ وقت ہو گیا کافی، انشاءاللہ پھر کل اس کو آخر تک پورا کریں گے اسی وقت کے اندر۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جو ہو گیا اس کی مہربانی ہے۔ تو بس میرے محترم دوستو بزرگوں، وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا رہ گیا ہے، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ کہنے لگے یہ وقت ایسا ہے، اس میں ایک خوبصورتی ہے، آدمی پریشان ہو تب بھی گزر جاتا ہے، آدمی خوش ہو تب بھی گزر جاتا ہے۔ وقت میں تو گزرنا ہی ہے، وقت میں گزرنا ہی ہے۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، لوگ مختلف آتے تھے۔ ایک ساتھی نے بہت عجیب اس وقت جو ہے ایک صبر کی بات کی، کہنے لگے صبر تو آ ہی جاتا ہے زمانے کے گزرنے کے ساتھ، صبر تو اس وقت کرنا ہے، اصل بات تو اب کی ہے۔ پھر کہہ لے کہ انہوں نے کہا مفتی یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ اللہ نظام
تاروں سے بھی چلا دیتے ہیں، پھر ایک دن ایسا ہے نظام چلتے چلتے پھر سورج بھی بنا دیتے ہیں، پھر چاند بھی بنا دیتے ہیں، سارا نظام چل جاتا ہے۔ تو اب یہ وقت تو یہ گزر رہا ہے، اللہ جو ہے ہمیں وقت کی قدر دانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ بھائی ایسے ہیں جو اب وہ نفلی اعتکاف میں آئے ہیں، ہاں اللہ نے انہیں توفیق دی ہے، کچھ پہلے سے بیٹھے ہیں، اپنے وقت کو قیمتی بنانا، قرآن کے پڑھنے میں لگانا، اسی طریقے سے قرآن کی تصحیح میں لگانا۔ یہ مختلف قسم کے بیانات بھی اس لیے ہو رہے ہیں، صبح کو بیان، شام کو بیان، آگے پیچھے ساری یہ تربیتی نشستیں ہیں، تو اس کے اندر جو ہے دل جمی کے ساتھ بیٹھنا، یہ مجاہدہ بھی بڑا مجاہدہ ہوتا ہے۔ یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے گھیرے میں لیتے ہیں، ان کی صفات اندر اتر آتی ہیں، پھر آگے جائیں گے بیر ایک بڑا ہمارا زور آور دشمن کھڑا ہوا ہے۔ حاجی حج کرنے جاتے ہیں نا، وہ دیر شیطان کو کنکر مار رہے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، مان لو آگے تمہاری خبر لوں گا جب تم جدہ پہنچو۔ کہاں خبر لوں گا؟ جدہ پہنچو گے۔ کچھ تو جدہ کے اندر گاڑیاں صاف کرا دیتے ہیں، اور کچھ ساتھی یہاں پر پہنچتے ہیں، پر فرمانے لگے بھاولپور کے ساتھی بھی وہاں اتر کے اگر ملتان جانا تھا، پہلے ہم اپنی شیر فکر آتے کھیل رہے کہ یہ آگے مقابلہ بڑے دشمن سے، اس لیے جتنی کوشش کریں گے، جتنی محنت کریں گے، اللہ محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام وحينا بالسلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام يا حنان يا منان برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ان تكلنا الى ضعف وعورة وذنب وخطيئة۔ اے پیارے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے پیارے اللہ تو ہمیں قبول فرما، اے اللہ تو ہمیں قبول فرما۔ بس ہم تیرے گھر آ گئے ہیں، تیری چوکھٹ کو پکڑ لیا ہے اور تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی کے گھر میں مہمان آ جائے تو اپنا اس کا جو میزبان ہوتا ہے اس کا اکرام کرتا ہے اور پھر اسے گلے لگاتا ہے۔ اے میرے رب، اب تیرے پاس آ گئے ہیں، اب آپ کی اچھی مہمانی کون کر سکتا ہے دنیا میں؟ آپ سخیوں کے بھی سخی ہیں، آپ سب سے بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اب تیری چوکھٹ اور تیری دہلیز پر ہیں، مسائل تو اتنے زیادہ ہیں، اگر تو چاہ لے تیرے سامنے یہ مسائل کچھ نہیں ہیں۔ پورے کراچی کا جتنا بھی پخانہ ہے یہ سمندر میں جاتا ہے، ایک لہر اسے صاف کر دیتی ہے۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، تو بخشش پر آئے، اے پیارے اللہ ایک لہر بھیجے تو ارادہ کر لے، اے اللہ سارے صاف ہو جائیں، سارے مسائل حل ہو جائیں، ساری پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دوست اور دشمن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں خیر خواہ جتنے ہیں یا اللہ اور خیر کی چیزیں جتنی ہیں یا اللہ انہیں اپنانے والا بنانا، ہمیں خیر کی چابی اور شر کا تالا بنانا۔ اے اللہ جتنے بیانات ہوتے رہ گئے، جتنی دعائیں ہوتی رہ گئیں اور رمضان میں جتنا مانگتے رہ گئے، اے پیارے رب سارا قبول فرما، سارا قبول فرما۔ ریاکاری تھی تو اسے اصل کر دے، وہ بھی معاف کر دے، وہ بھی معاف کر دے۔ تیرا در کے علاوہ کوئی در نہیں، ہم بڑے ظالم ہیں، ہم بڑے جاہل ہیں، ہم بڑے یا اللہ گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں۔ ہماری عقل بھی مخلوق، ہماری زبان بھی مخلوق، ہماری باتیں بھی مخلوق، ہماری محنت بھی مخلوق۔ تو خالق ہے، تو وراء الورا ہے، تجھے سارا پتہ ہے۔ اے پیارے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری بگڑیاں بنا دے، ہماری بگڑیاں بنا دے۔ یہ نوجوان آئے ہیں، اے پیارے اللہ ان کی جوانی میں برکت نصیب فرما، بہاریں نصیب فرما۔ یہ جو کالج اور یونیورسٹیوں سے آئے ہوئے ہیں، اے پیارے اللہ انہیں نیک نوجوان بنا دے، انہیں نیک نوجوان بنا دے۔ ہمارے یہ بوڑھے ان کی زندگیوں سے خوشبو آ رہی ہے، ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمانا، ان کا سایہ ہم پر قائم دائم رہے۔
ان کا سایہ ہم پر قائم دائم رہے۔ اے اللہ آج تک جو خلاف شریعت کام کیے معاف کر دے، آج تک جو خلاف شریعت کام کیے معاف کر دے، آج تک جو خلاف شریعت کام کیے معاف کر دے، معاف کر دے میرے رب، معاف کر دے۔ ہم کون سے صحیح ہیں او اونٹ، تیرا کون سا حصہ صحیح ہے؟ اے اللہ ہم غلط ہی غلط ہیں، اے اللہ غلط بھی غلط، ہماری توبہ پر بھی توبہ چیخ اٹھی۔ یہ کیا توبہ ہے؟ یہ بھی ایک مذاق اور استہزاء ہے۔ کامل توبہ توفیق نصیب فرما، کامل توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن پڑھیں تو دل ہمارا سیر نہ ہو، قرآن پڑھیں تو دل ہمارا جم جائے، نماز پڑھے تو ہمارا دل جم جائے۔ نہ قرآن کی طرف ہماری طبیعت چلتی ہے، نہ نمازوں کی طرف ہماری طبیعت چلتی ہے، نہ بیانوں کی طرف ہماری طبیعت چلتی ہے۔ یا اللہ ہمیں نیکیوں کا خوب گھر بنا دے، ہمیں نیکیوں کا خوب گھر بنا دے۔ وہ محمدی جذبے عطا فرما، وہ محمدی جذبے عطا فرما۔ میرے رب میرے اللہ جو بیمار ہے انہیں صحت عطا فرما۔ ہمارے یا اللہ مختلف بھائی خورشید اور بہت سارے بھائی، اور کل ایک ساتھی کہہ رہے تھے بیماروں کے لیے دعا کراتے، اے اللہ دعا کی تھی، اے اللہ آج پھر کرتے ہیں، سب کو صحت عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما۔ ہمارے بھائی احمد نواز کی بیٹی کو بھی صحت عطا فرما، اور بہت سارے ساتھی ہیں سب کے یا اللہ اولادوں کو، ان سب کو ہم سب کو صحت عطا فرما، ہم سب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ صحت کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہمارے بہت سارے بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، انہیں دن کا یا اللہ عارضہ پیش آیا، انہیں بھی صحت عطا فرما، انہیں بھی صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو صفات اچھی ہیں، جو صفات محمود ہیں، یا اللہ جنہیں اپنانے سے بندہ تیرے ہاں اچھا ہو جاتا ہے، وہ ہمیں عطا فرما دے، وہ ہمیں عطا فرما دے، وہ ہمیں عطا فرما دے، وہ ہمیں عطا فرما دے۔ ہمیں دھکا نہ دینا، ہمیں دھکا نہ دینا، ہمیں دھکا نہ دینا، ہمیں دھکا نہ دینا۔ تو ناراض نہ ہو، تو ناراض نہ ہو، تو جھڑکے نہ دینا، تو جھڑکے نہ دینا، تو جھڑکے نہ دینا۔ اے پیارے اللہ ہم ایک سائل ہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو نے خود کعب نبی سے سائل کو جھڑکی مت دو۔ اے پیارے رب تیرے سامنے بیٹھے ہوئے معاف کر دے، تیرے سامنے بیٹھے ہوئے معاف کر دے۔ ہمارا دامن داغدار ہے، ہمارا دامن داغدار ہے، اندر سے بھی سیاہ ہے، بیر سے بھی سیاہ ہے۔ ہم نے بڑی دو منہیں کیے ہیں، اور ہم نے بڑے اندر کے فراڈ کیے ہیں۔ اب تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تیرے علاوہ کوئی پاک اور صاف نہیں کر سکتا۔ ہمیں ایک نمبر تو کرے گا، ہمیں ایک نمبر تو کرے گا، ہمیں ایک نمبر تو کرے گا، ہمیں ایک نمبر تو کرے گا۔ ہمارا تو کوئی نمبر نہیں ہے، ہمارے کھاتوں سے کاپیاں بھری ہوئی ہیں۔ ہم یا اللہ ہماری کاپیاں یہاں سیاہ ہیں، اگر ہمارا یہاں حساب ہو جائے ہم پکڑے جائیں گے۔ آخرت کے حساب تو دور کی بات ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، موتوا قبل ان تموتوا۔ ہمیں اپنی یا اللہ رحمت میں لے لے، ہمیں اپنی رحمت میں لے لے، ہمیں اپنی رحمت میں لے لے، ہم سے پیار کر لے، ہم سے پیار کر لے، ہم سے پیار کر لے۔ معاف نہیں کرے گا، ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ہم تیرے بندے ہیں، تو نے ہمیں بنایا ہے، تو نے ہمیں بنایا ہے۔ اے پیارے اللہ لا مثل له، لا شریک له، لا وزیر له، لا وزیر له۔ اے اللہ ہمیں دور یا اللہ دور کے لیے قبول کرا، یا اللہ دیر اور دور کے لیے قبول فرما۔ یہ آئی ہوئی جماعت ہے یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ جو ابا جی رحمت اللہ علیہ دعائیں کرتے رہ گئے تھے، یہ مسجد یا اللہ ان کی آواز سے گونجا کرتی تھی، ان کی وہ ساری دعائیں قبول فرمانا۔ اللہم لا تحرمنا اجر، ان کے وہ رون کے کچھ اور ہوا کرتی تھی۔ اے پیارے اللہ ہم تیرے ساتھ، اے اللہ اسی یقین کے ساتھ، اسی وعدے کے ساتھ، ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق، وعدک حق، من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا۔ تجھ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، تجھ سے پکی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تیرے سامنے پکے اور اٹل ہیں۔ اے پیارے اللہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اے پیارے اللہ
یا اللہ یا اللہ جتنی دعائیں کی دی ساری قبول فرما، ساری قبول فرما، مستورات گھروں میں مانگ رہے ہیں وہ قبول فرما، پوری امت کا رمضان قبول فرما، اب ہمیں اور ہمت عطا فرما، اور ہمت عطا فرما، ہمیں سست نہ کر، ہمیں سست نہ کر، ہمیں سست نہ کر، پتہ نہیں کب موت آ جائے، کب موت آ جائے، اللہ قدم قدم پر مدد فرما، قدم قدم پر مدد فرما، کسی کے حوالے نہ کر، اولادوں کو نیک بنانا، اولادوں کو نیک بنانا، اولادوں کا غم نہ دینا، 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 اولادوں کو نیک بنا، گھر والوں کو نیک بنا، ان کے والدین زندہ ہے، اے اللہ قدردان بنا دے، اے اللہ قدردان بنا دے، اے اللہ قدردان بنا دے، کبر نکال دے، حسد نکال دے، کینہ نکال دے، علم نہیں ہے، اے اللہ علم عطا فرما، اے اللہ علم عطا فرما، رسول اللہ کی محبت عطا فرما، شاعر اسلام کی محبت عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، تیرا ذکر ہم کرنے والے بن جائے، تیرے نبی کے تذکرے کرنے والے بن جائیں، اے اللہ جم جم کر تجھے یا اللہ یاد کریں اور تیری نمازیں پڑھیں، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، بڑی گناہوں میں لستیں اٹھائی ہیں، بڑی گناہوں میں لستیں اٹھائی ہیں، یا اللہ ہمارے بڑے گناہ ہیں، ہمارے بڑے گناہ ہیں، آج بھی بچپن سے لے کر آج تک گناہ دماغ میں گھوم رہے ہیں، اے اللہ شرمندہ ہے معاف کر دے، ہمارے اقوا قبی اغلس غلیظ یا اللہ اشنا شنی یا اللہ ہماری حیرانیت سب معاف کر دے، سب معاف کر دے، سب معاف کر دے، اپنے پیارا بندہ بنا، اپنا پیارا بندہ بنا، اپنے پیارے بندوں میں شامل کر، اپنے پیارے بندوں میں شامل کر، نیک لوگوں میں شامل کر لے، آخر میں نام لکھ دے، آخر میں نام لکھ دے، بین السطور میں نام لکھ دے، بین السطور میں نام لکھ دے، یا اللہ اپنے علم میں سے علم دے، اپنے حلم میں سے حلم دے، تو بڑی طاقت والا ہے، تو بڑی قدرت والا ہے، اے پیارے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں یا اللہ اخلاص دے، ریاکاری سے بچا، ریاکاری سے بچا، ریاکاری سے بچا، ریاکاری سے بچا، اے اللہ ہمیں رات کو قیمتی بنانے والا، یا اللہ ہمیں بنانے کی توفیق نصیب فرما، جو خیر ہمارے نبی نے مانگی ہمیں عطا فرما، یا اللہ جو خیر ہمارے نبی نے مانگی ہمیں عطا فرما، جو خیر ہمارے نبی نے مانگی ہمیں عطا فرما دے، ان چیزوں سے ہمارے نبی نے یا اللہ پناہ مانگی، ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہم سب کے قرض ادا کرا، ہم سب کے قرض ادا کرا، ہم ساری پریشانیاں دور فرما، ایسی پریشانیاں کسی کو بتا نہیں سکتے، اے اللہ وہ گرے کھول دے، وہ گرے کھول دے، وہ گرے کھول دے، وہ گرے کھول دے، ایک شخص میرے نبی کے پاس آیا، بڑے گناہ کیے ہیں اور میں چل نہیں سکتا، میں گناہ ایسے کے ذکر نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی نے کہا تو چلا جا، وہی ایسے بلاؤ، وہ ایسے کہو اللہم اغفر وارجع رحمتک عندی من عملی، اسے یہ پڑھاؤ، یہ پڑھے گا جا اللہ نے تیرے سارے معاف کر دیے ہیں، اے پیارے رب ہمارے سارے معاف کر دے، اے پیارے رب ہمارے سارے معاف کر دے، اور مسجد کی چھت اور مسجد کی در و دیوار اور فرشتوں تم بھی ہماری دعا پر آمین کہہ دو، تم بھی ہماری سفارش کر دو ہمارے رب سے، تم بھی آئے ہوئے فرشتوں ہمارے رب سے ہمارے سفارش کر دو، اے میرے رب محمد الرسول اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھا، اے اللہ دشمن بڑا سخت ہے، مقابلہ بڑا سخت ہے، اے اللہ خاتمہ ایمان پر کرنا، اچھی موت دینا، مبارک موت دینا، اچھی موت دینا، چہرہ چمکا دینا، چہرہ چمکا دینا، اور ہم سے صلہ رحمی کرانا، ہم سے قطع رحمی نہ کرانا، ہم سے قطع رحمی نہ کرانا، ہم سے تو اپنے بھی پرائے ہو گئے، کیا غیروں کو قریب کریں گے، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما، جزا اللہ عنا محمد اللہ اہل وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته جزا الله عنا محمد الله آله آمين 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 برحمتك يا رب۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔